سورہ فصلت، اس کا دوسرا نام سورہ حامیم السجدہ ہے۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیاب ہونے والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے رب تسلیم کر لیا، پھر اس بات پر وہ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ اسی بات پر ان کو موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا اور اس پہ ثابت قدم رہے، پھر اسی حالت پر انہیں موت آ گئی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر موت کے وقت رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں، نہ تمہیں غمزدہ ہونا ہے، نہ ہی تمہارے اوپر کسی قسم کا خوف ہو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم اور نہ پریشان۔ خوش ہو جاؤ اس جنت کی بنا پر جس جنت کا اللہ رب العالمین نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں اور روح قبض کرتے وقت اسے خوشخبری سناتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے، یعنی دین پر ہوتا ہے، اسلام پر ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے اور رب کی دین کی شرعی حدود پر چلتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، یعنی اللہ کی نازل کردہ شریعت کی اطاعت، اللہ کی شرعی حدود کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے احکامات جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ ان پر عمل کرتے رہے، اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ان سے رکتے رہے، اور پھر اسی حالت پر انہیں موت آ گئی۔ آخرت میں انسان کی کامیابی کا پورا مدار انسان کے خاتمے پر، ساری زندگی انسان نیکیاں کرتا رہے، بڑی عبادتیں کر کے آئے، مرنے سے پہلے یہ شیطان کے بہکاوے میں پھنس جائے اور گناہوں کی طرف آ جائے، اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جائے تو اس کے سابقہ تمام عبادات نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان قیامت کے دن انہی اعمال پر اٹھایا جائے گا جن اعمال پر اس کا اس دنیا سے خاتمہ ہو۔ اگر شروع میں گنہگار تھا، زندگی گناہوں میں گزار دی، مرنے سے کچھ دن پہلے، کچھ مہینے، کچھ سال پہلے اللہ نے اس کو توفیق دی، گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ کے آئے، پھر اللہ کی عبادات کرتے ہوئے اسی حالت میں اگر اس کو موت آ جائے تو یہ خاتمہ خیر پر ہوا ہے، یہ انہی اعمال پر اٹھے گا۔ یہ انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے کہ انسان کا خاتمہ کس کیفیت پر ہوگا۔ اسی لیے اہل ایمان، اللہ سے ڈرنے والے انبیاء بھی گزرے ہیں، ان کی دعاؤں میں بھی آپ کو یہ چیز ملے گی۔ صحابہ کرام، نیک اور صالحین، محدثین جتنے بھی گزرے ہیں، وہ اپنے خاتمے کے متعلق انتہائی پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ عبادات کرنے کے باوجود ڈر اور خوف انہیں چھوڑتا نہیں تھا کہ معلوم نہیں ابھی تو اللہ کی توفیق سے عبادتیں کر لی ہیں، معلوم نہیں کہ خاتمہ ہمارا کس حالت پر ہو۔ اور یہی اصل مسئلہ ہے، کامیابی کا مدار اسی چیز پر۔ صحیح بخاری کے اندر غزوہ خیبر کا واقعہ آتا ہے۔ غزوہ خیبر یہودیوں کے خلاف مسلمانوں نے جب یہ جنگ لڑی سن 7 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد، اللہ نے سورہ الفتح میں اس کی کامیابی کی، مال غنیمت کی پہلے ہی خوشخبری نوید سنا دی تھی۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کی طرف سے آیا ہوا ایک انسان، وَكَانَ يَدَّعِي الْإِسْلَامَ، راوی اس کا قصہ بیان کرتا ہے
وہ بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، بڑی دلیری کے ساتھ اور جان فشانی کے ساتھ لڑ رہا تھا، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی محنت کر رہا تھا جنگ میں، جہاد میں۔ عارضی طور پہ جب وقفہ ہوا، دونوں فوجیں اپنی اپنی چھاؤنی میں چلی آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جب صحابہ کرام موجود تھے، جنگ کا تذکرہ ہونے لگا تو اس آدمی کا بھی ذکر آیا کہ بڑی تعریف کرنے لگی۔ آج جو اس نے مسلمانوں کی طرف سے جو کارنامے انجام دیے، جو بہادری دکھائی ہے، جو فائدہ پہنچایا ہے، کسی نے اس طرح کا فائدہ آج مسلمانوں کو نہیں پہنچا۔ بڑی تعداد میں یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا کہ جس آدمی کا تم ذکر کر رہے ہو، اِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، یہ تو جہنمی ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ خیمے میں سناٹا چھا گیا، مسلمان پریشان ہو گئے کہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ایک انسان جو اتنی جوان مردی کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے، اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے۔ ایک صحابی سیدنا اقسم بن جون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں جب میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یہ جہنم میں جائے گا، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ، مجھے یقین ہو گیا یہ آدمی اس حالت پہ قتل نہیں مرے گا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اتنا ایمان کہ بظاہر ہماری آنکھوں دیکھی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ سچی ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی۔ مجھے یقین ہو گیا اس آدمی کے ساتھ کوئی معاملہ ضرور ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس چیز کو ٹھان لیا کہ اب میں جو دوبارہ جب جنگ شروع ہوگی، دشمن کے خلاف لڑنے کے بجائے میں اس کے پیچھے جاؤں گا، اس کی ٹوہ میں لگ جاؤں گا، کہاں جاتا ہے، کیسے لڑتا ہے، کیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے۔ جنگ شروع ہوئی، میں اس کی ٹوہ میں لگ گیا، جہاں یہ جاتا میں اس کے پیچھے۔ میں نے دیکھا بالآخر لڑتے لڑتے یہ زخموں سے چور ہو گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکا، برداشت نہیں کر سکا۔ اب اس کی مرضی تو یہ تھی کہ مجھے دشمن کی طرف سے موت آ جائے، لیکن اللہ کی تقدیر انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ جب موت نہیں آ رہی تھی، اس نے کیا کیا، خود ہی اپنی تلوار لی، تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا اور تلوار کی دھار اوپر آسمان کی طرف کر دی، تلوار کی نوک اوپر کر دی، عمودی صورت میں اس کے اوپر چڑھ گیا، اپنا پیٹ رکھ کے اس کے اوپر سارا وزن دیا، تلوار اس کی آر پار ہو۔ اب بھی اس کو موت نہیں آئی، ترکش میں تھے، اس نے ایک تیر نکالا، پھر اس تیر سے اپنی شہرک کاٹ ڈالی، پھر یہ مر گیا، خودکشی کر کے مر گیا۔ مجھے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا، میں دوڑتا ہوا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا۔ میں نے کہا اشہد انک رسول اللہ حقا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ کہا کہ اقسم کیا ہوا، تو پہلے ہی مسلمان۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا، میں دیکھ کر آیا ہوں اس نے خودکشی کر لی ہے، ساری تفصیل بتائی۔ فرمایا میں بھی گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا سچا رسول، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے اطلاع دی تھی اس آدمی کے بارے میں کہ اس کا انجام اور خاتمہ کس صورت پہ ہونا ہے۔ پھر جو لوگ پہلے پریشان ہو گئے انہوں نے بھی سنا، وہ بھی مطمئن ہو گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بات میں کتنی حکمتیں ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں شروع میں سمجھ میں نہ آئے، لیکن بعد میں وہ حکمتیں ساری سمجھ میں آ جاتی۔
یعنی ہمارے سامنے جو حالات دکھ رہے ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ٹکرا رہی ہے حالات کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم حدیث میں شک کرنے لگیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں ہم سوچنے لگیں کہ بظاہر تو وہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان اس صحابی کی طرح ہونا چاہیے کہ یہ حالات تبدیل ہو کر بالآخر اسی ڈگر پر آ جائیں گے جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، بالآخر اس آدمی نے خودکشی کر دی۔ فرمایا ہے بلال تم جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو جنت میں صرف اہل ایمان داخل ہوں، انہو لا يدخل الجنہ الا رجل مؤمن، اور پھر یہ بھی بتاؤ ان اللہ لیؤید ھذا الدین برجل فاجر۔ کچھ اصول زبان نبوت سے اس وقت نکلے، شریعت کی کچھ باتیں نکلی، بڑی اہم اور بنیادی باتیں۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھار ایک فاجر اور فاسق انسان سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے۔ یہ فاسق اور فاجر انسان تھا، شہرت کا طلبگار تھا، کسی نیت سے آیا تھا، اللہ کے دین کی بلندی اس کو مطلوب ہی نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنے دین کا کام اس سے لے لیا۔ تو اللہ فاسق اور فاجر لوگوں سے بھی عارضی طور پہ دین کا کام لے لیتا ہے۔ اور پھر یہ بتاؤ لوگوں کو انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے ہاں تمہارا محاسبہ قیامت کے دن، تمہاری کامیابی اور ناکامی تمہارے ان اعمال پر ہے جن اعمال پر تمہارا خاتمہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسی موقع پر فرمایا کبھی انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بظاہر اہل جنت کے اعمال کرتا ہے، ہوتا وہ جہنمی ہے۔ کبھی اس کے اندر تکبر، بڑائی، اپنی عبادت پر وہ اترانے لگتا ہے، یا کبھی کبھار شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے، اللہ کی تقدیر کے متعلق برا بھلا کہتا ہے، لوگوں پر فتوے جھاڑنا، کسی کو جہنمی ہونے کا فتویٰ دینا، اپنی عبادتوں پہ اترانا، گنہگار لوگوں کو جہنمی کہنا، اس طرح کی باتیں تکبر کی صورت میں جب آ جاتی، جنتیوں کے اعمال کرنے کے باوجود اس کا خاتمہ ان اعمال پر ہوتا ہے جو اسے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا اس کے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے، انسان گنہگار ہوتا ہے، بالآخر کوئی ایک ادا، کوئی ایک عمل، اللہ کا ڈر اور خوف دل میں اگر کوئی نرم گوشہ ہے، اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا بنا دیتا ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے اور انہی نیکیوں پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گناہوں کے باوجود انسان کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، اور نیکیوں کے باوجود، عبادات کے باوجود اللہ کے عذاب سے کبھی مومن کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اہل ایمان کی صفات آپ کو قرآن میں یہی ملے گی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں جو عبادات خوب کرتے ہیں، نیکیاں خوب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں ڈر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد رب کے پاس ہم نے پلٹ کے جانا ہے، نیکیوں کے باوجود۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ کے نیک بندے نہ صرف فرائض، نوافل، راتوں کو اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ الگ ہوتے ہیں، لیکن وہ رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی ذات میں اچھی امید بھی ہوتی ہے، ڈر اور خوف بھی ہوتا ہے۔ اسی کیفیت میں انسان کی زندگی گزرنی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا قیس بن عباد رحمہ اللہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں صحابہ کرام کے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا، بڑے صحابہ کرام موجود تھے مسجد نبوی میں، تابعین، صحابہ اور تابعین کا دور ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیات، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہم سیکھ رہے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک آدمی آیا اسی اثناء میں، مسجد میں داخل ہوا، سلام کیا، اور ایک کونے میں اس نے 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا یہ جو آدمی ابھی آیا ہے یہ جنتی ہے،
قیس بن عباد کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ یہ اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے رسول کے پاس تھا کہ کسی کو وہ جنتی کہیں، بعد میں تو خاموشی ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی نیک ہو جائے ہم اسے جنتی نہیں کہہ سکتے، ہمیں اختیار نہیں۔ کوئی آدمی کتنا ہی گنہگار ہو ہم اسے جہنمی نہیں کہہ سکتے، ہمیں اختیار نہیں۔ انہوں نے کیسے بول دیا یہ جنت؟ میں جا کر مجلس چھوڑ کے اس آدمی کے پیچھے بیٹھ گیا، یہ نماز سے فارغ ہو، میں اس سے پوچھتا ہوں یہ کون تھے جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جن کی معروف حدیث ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے، میں نے کہا جا کر دیکھو اس آدمی کو جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ پہلی نظر پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تو مجھے یقین ہو گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سوالات کیے جن کے جوابات صرف کوئی پیغمبر ہی دے سکتا ہے، صحیح بخاری میں ان سوالات کی تفصیل موجود، فوراً صحیح جوابات آ گئے، فوراً عبداللہ بن سلام نے اسی موقع پر اسلام قبول کر لیا، وہی عبداللہ بن سلام۔ نماز سے فارغ ہوئے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں کہ آپ جنتی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، ما ينبغي لهم ان يقولوا ما ليس لهم به علم۔ تواضع اور عاجزی کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا اصل وجہ یہ ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دمان مبارک میں ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر میں نبی علیہ السلام نے جو الفاظ فرمائے تھے ان الفاظ کی روشنی میں یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں۔ میں نے خواب دیکھا تھا میں انتہائی سرسبز اور شاداب باغیچے میں داخل ہوا، باغیچے کے اندر جب گھوم رہا ہوں اس باغ کے اندر بالکل اس کے وسط میں درمیان میں ایک عمود، ایک پلر میں نے دیکھا، مضبوط پتھروں کا بنا ہوا پلر جو اوپر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس ستون کے جب نیچے آیا ہوں باغ کا خادم اور مالی آ جاتا ہے، مجھ سے کہتا ہے چڑھو۔ میں کہتا ہوں اس پلر پکڑنے کی تو کوئی جگہ نہیں، میں کیسے چڑھوں؟ وہ کہتا ہے آپ چڑھیں میں آپ کی مدد کروں۔ خواب تھا، میں نے اس پلر میں ہاتھ لگایا، اس مالی نے خادم نے میری مدد کی، میں چڑھتا گیا ہوں چوٹی تک پہنچا ہوں، وہاں ایک مضبوط کڑا میں نے دیکھا، میں نے جا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس مضبوط کڑے کو جب میں نے پکڑ لیا تو میری آنکھ کھلی، میرا خواب وہی مکمل۔ فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو میری مٹھی اسی طرح بند تھی جس طرح انسان کسی چیز کو پکڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خواب بتایا، فرمایا یموت عبداللہ وہو آخذ بالعروۃ الوثقی، فرمایا کہ عبداللہ کی موت دین پر ہوگی، ایمان پر ہوگی، خاتمہ خیر پر ہوگی، مضبوط کڑے کو پکڑنے والا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، سورۃ البقرہ میں جو ایمان لے آئے اور اللہ کی توحید، اللہ کے نور کو انہوں نے سینوں میں بٹھا لیا، انہوں نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ دین، عقیدہ، توحید ایسا نور ہے، مضبوط کڑا ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ عبداللہ بن سلام نے بھی اسی کڑے کو پکڑ لیا ہے، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہی خاتمہ بالخیر، جس کا خاتمہ خیر پر ہو اس کے لیے جنت۔ یہ بڑی خوش نصیبی جس کو اچھے اعمال کرتے ہوئے اسی حالت میں موت آ جائے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بدوی اپنے اونٹ پہ وہ بھی آیا ہے حج کرنے کے لیے حالت احرام میں، نبی علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ ہی اس کی اونٹنی، اچانک اس کا اونٹ جب اس کی اونٹنی بھدکنے لگی وہ گر گیا، گردن کے بل ایسے گرا کہ گردن کا منکا اس کا ٹوٹ گیا، وہی اس کی شہادت ہو۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی موت واقع ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے سنبھالو، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اس کو غسل دو، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، فرمایا مرنے کے باوجود یہ حاجی ہے، جس طرح حاجی کے پاس احرام کی 2 چادریں ہیں اس نے پہنی ہوئی، یہی 2 چادریں اس کا کفن بناؤ، کوئی اور تیسرا کپڑا اس کو نہیں۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے، تیسرا کپڑا نہیں، یہ حاجی ہے،
مرنے کے باوجود حالت حج میں حج کرنے آیا ہے، حالت احرام میں اس کی موت واقع ہوئی۔ وَلَا تُحَنِّتُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، نہ تو اس کو خوشبو لگاؤ نہ تو اس کا سر ڈھانپو۔ جس طرح حاجی پر حالت احرام میں خوشبو لگانا منع ہے، اس کے غسل میں بھی خوشبو مت لگانا۔ سر ڈھانپنا منع ہے حاجی کو، اس کا بھی سر نہیں ڈھانپو۔ انہی احرام والی 2 چادروں کو کفن بنا کے قبر میں اس کی تدفین کرو۔ فرمایا فَإِنَّهُ يُلَبِّي يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے تلبیہ پڑھتا ہوا اسی طرح اٹھے گا۔ یہ کتنا خوش نصیب۔ قیامت کے دن جب لوگ اپنے حساب و کتاب میں پریشان ہوں گے، اس حاجی اس خوش نصیب کی زبان پر اللہ رب العالمین کی توحید کا کلمہ چل رہا ہو۔ تلبیہ اللہ رب العالمین کی توحید پر مشتمل ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک، ہر طرح کی تعریف نعمتیں اللہ تیرے لیے۔ یہ تھا خاتمہ۔ اللہ رب العالمین اپنے خوش نصیب لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ نیکیاں ہوتی ہیں زندگی میں، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عاجزی، ڈر، خوف، صدقات، خیراتیں کرنے کی عادت، لوگوں کے حقوق پورے کرنے والا، اللہ کے حقوق مکمل ادا کرنے والا، ایسے لوگ جب چل رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث اور آسمانی وحی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اپنی شہرت انہیں مطلوب نہیں ہوتی کہ شہرت سامنے رکھ کے کوئی نیا شوشہ چھوڑے۔ اس طرح عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنے والے لوگوں کو یہ حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اور اتنی بڑی فکر تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ دیکھیں، ان کی جب موت قریب آئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری حاصل کر چکی۔ اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں پوری 10 آیات انہی کے متعلق، ان کی پاک دامنی کے متعلق نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو خوشخبری سنائی گئی، یہ خاتون آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آخرت میں بھی آپ کی بیوی رہیں گی، ساری خوشخبریاں سنی ہیں۔ یعنی جنت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، کتنی بڑی خوش نصیبی۔ اہل جنت میں سے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جنت الفردوس میں ہے، اس کے پھر درجات ہیں۔ پھر سب سے بڑا درجہ الوسیلہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ معلق ایک جگہ ہے، جنت کا ایک مقام۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ وہ وسیلہ مجھے عطا کرے گا۔ جنت میں بھی جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، کتنا اونچا مقام ہوگا، وہاں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی۔ موت کا وقت قریب ہے، عیادت کے لیے صحابہ کرام آ رہے ہیں۔ جو غیر محرم ہوتے تھے وہ صحن میں بیٹھ کر پردوں کے پیچھے عیادت کرنے آ رہے تھے۔ یعنی آپ والداتی حکمن طور پہ، حقیقی طور پہ تو پردہ تھا نا، عزت اور مقام و مرتبے میں پوری امت کی والدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عیادت کے لیے آئے، اجازت طلب کی۔ صحیح بخاری میں ان کی موت کا ذکر ہے اور یہ اس واقعے کا ذکر ہے، سنیے گا۔ پہلے منع کر دیا، میں عبداللہ کو اجازت نہیں دے سکتی۔ گھر میں جو بیٹھے ہوئے افراد تھے وہ پریشان ہیں کہ ام المومنین آپ عبداللہ کو اجازت نہیں دے رہے، مسلمانوں میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ فرمانے لگی وجہ یہ ہے اخشى ان یثنی علیہ، مجھے ڈر ہے یہ آئے گا اور پھر یہ میری تعریف کرے گا۔ کیوں؟ جب میری تعریف کرے گا تو مجھے ڈر اور خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی تعریف سن کے اترانے لگ جاؤں، میرے اندر تکبر کی کیفیت آ جائے، بڑائی آ جائے، اور پھر موت میرے سامنے ہے، میں دیکھ رہی ہوں، کہیں موت تکبر کی حالت میں نہ آ جائے، اس وجہ سے منع کر رہی ہوں۔ یہ ہے احتیاط، ڈر اور خوف۔ دیکھیں اتنی عظیم شخصیتوں کو، ہستیوں کو بھی اپنے خاتمے کے متعلق اتنی فکر ہوا کرتی تھی۔ ہمیں کس قدر فکر ہونی چاہیے کہ رات دن ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں، اللہ کے حقوق اور حدود کو پامال کرتے ہوئے ہمارا وقت گزرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زبان پر ہمارا کنٹرول نہیں، زبان سے گناہ، ہاتھوں سے گناہ،
آنکھوں سے گناہ، کانوں سے گناہ، ہمارے پاؤں کہاں چل کر جاتے ہیں، رات دن گناہوں میں ہیں۔ کبھی اپنے خاتمے کے بارے میں بھی فکر کی ہے؟ گھر والوں نے سمجھایا، بلاخر عبداللہ بن عباس کو اجازت دی اور آ کر پھر اسی طرح ہوا تعریف کرنے لگے۔ طبیعت پوچھی، کیف تجدینک، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمانے لگی، اس جملے میں بھی کتنی حکمت ہے، عالمانہ جملہ ہے، 2 لفظ ہیں لیکن 2 لفظوں میں بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ فرمایا بخیر ان اتقیت، صرف 2 لفظ، اگر میرے اندر تقویٰ ہے تو پھر میں بھلی ہوں، بھلائی پر، یعنی میں بیمار ہوں، موت سامنے ہے، یعنی حالت ایسی تھی کہ سامنے موت ہے، پھر بھی فرما رہی ہے میں ٹھیک ہوں اگر تقویٰ ہے۔ یہ بیماری ہر انسان پہ آتی ہے، موت بھی ہر انسان پہ آنی ہے، یہ انسانوں کی فطرت میں اللہ نے چیزیں رکھی ہیں، جو انسان پیدا ہوتا ہے اس پر موت واجب ہے، فرض ہے، ضرور آئے گی، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس دین ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اور اگر سب کچھ ہو، صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، لیکن اگر اللہ کا تقویٰ نہیں، خوف نہیں، تو پھر وہ انسان بیکار ہے، بڑے شر میں پھنسا ہوا۔ اگر تقویٰ ہے تو پھر میں خیر پر۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کا عذر آسمان سے نازل فرمایا، آپ تو بڑی خوش نصیب ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے صرف آپ ہی کنواری، یہ آپ کا شرف ہے، یعنی تعریف کرنے لگے، پھر چلے گئے۔ پھر آپ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر آئے، فرمانے لگی عبداللہ، ابھی عبداللہ بن عباس آ کر میری تعریف کرنے لگے تھے، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، فرمانے لگی میری حالت تو یہ ہے کہ میں نہ میں پیدا ہوتی نہ میرا حساب و کتاب ہوتا، میں بھولی بصری رہتی تو بہتر تھا، نَسِيًّا مَنْسِيًّا، نہ ہوتی نہ حساب ہوتا۔ یہ عاجزی اور تواضع کے الفاظ تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاتمہ خیر پر واضح، شہادت کی موت، دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت تیرے نبی کے شہر میں واقع۔ کثرت کے ساتھ دعا تھی، اللہ رب العالمین نے نہ صرف نبی کے شہر میں بلکہ نبی کے مصلح پہ شہادت کی موت عطا فرما، وہیں زخمی ہوئے، حالت نماز میں زخمی ہوئے، مدینہ شہر میں موت واقع ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تدفین۔ یہ ہے خاتمہ بالخیر۔ اس کے لیے کیا اسباب ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن و حدیث میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ کون سی نشانیاں ہیں، اگر انسان اس پہ عمل کرتا رہے تو پھر وہ امید رکھے خاتمہ خیر پر ہوگا۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر اگر وہ عمل کرنے لگے گناہ، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ اس کا خراب ہو سکتا ہے۔ اگلے خطبے میں اس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے اور ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے اہل حدیث کے ایک انتہائی برگزیدہ عالم دین قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ، ان کی جو موت دوران تقریر واقع ہوئی ہے، تمام دنیا کے لوگوں نے جب ان کی موت دیکھی ہے، تمام علماء نے رشک کیا ہے، کاش ایسی موت ہمیں بھی آ جائے کہ صحابہ کرام کے دفاع میں تقریر کر رہے ہیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی پر بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، لاہور کا ایک جلسہ ہے، اور پھر آیات پڑھ رہے سورۃ الحجرات، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور آخر میں وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسی حالت میں، اسی پوزیشن، دل کا دورہ پڑتا ہے،
تکلیف کے باوجود گھٹی گھٹی آواز میں کوشش کرتے ہیں اس آیت کو مکمل کر لیں. تقریباً آہستہ سی آواز آ رہی ہے آیات کو مکمل کرتے ہیں، اسی حالت میں ان کی موت واقع. قرآن پڑھتے ہوئے اہل توحید کے اسٹیج پر نمائندگی کرتے ہوئے اور باطل کے بطلان کو واضح کرتے ہوئے جو موت آئے کتنی خوش نصیبی ہے. حتیٰ کہ علماء نے کہا کاش ان کی جگہ پر ہم ہوتے. یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں خوش نصیب لوگوں کی، ہر ایک کا دل کرتا ہے اللہ ہمارا خاتمہ بھی خیر پر. علماء کرام کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں من عاش علی شیء مات علیہ. جو آدمی جس انداز میں زندگی گزارتا ہے اکثر و بیشتر اس کی موت بھی اسی عمل پر ہوتی ہے جس پہ زندگی گزارتا ہے. تم کہتے ہو خاتمہ خیر پر ہو، زندگی خیر پر گزار، انشاءاللہ خاتمہ خیر پر ہوگا. ایسا نہیں ہے پوری زندگی موج مستیاں کرتے رہے، جوانی بھی عیاشیوں میں گزار دیں، بوڑھے ہو کر پھر سدھر جائیں گے. اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دے. ساری زندگی گناہ، شرک، کفر، بدعت، خواہش پرستی میں گزاریں اور ہم یہ خواہش کریں کہ موت میری دوران حج واقع ہو جائے، مدینے شہر میں ہو، سجدے میں ہو، نماز 5 وقت نہیں پڑھتا، جمعے کی نماز پڑھنے آئے اور سجدے میں میری روح قبض ہو جائے. یہ خواہش کرتا ہے تو بڑی غلطی پر. من عاش علی ذلک مات علیہ. جو جس انداز میں جس عمل پہ زندگی گزارے گا اکثر و بیشتر یہی ہے اس کی موت بھی اسی حالت میں آئے. تو پھر خاتمہ بالخیر کے لیے تیاری زندگی پہ کرنی پڑتی ہے. مرنے کے بعد موقع تھوڑی ملتا ہے. جب فرشتوں پہ نظر پڑ گئی پھر معاملہ ختم. گناہوں پہ دوام یہ خاتمہ سوء کی علامت. اہل جہنم کا ذکر اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں، ان کی وجہ بتائی جہنم میں کیوں گئے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. یہ جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں یہ بڑے گناہوں پر ہمیشگی کرتے تھے، خاتمہ بھی اسی پر. جبکہ اہل ایمان سے اگر غلطی ہو بھی جائے اللہ نے فرمایا ثم یتوبون من قریب. یہ بھی خاتمہ خیر کی تیاری ہے. کبھی کبھار انسان ہے، کمزور ہے، شیطان غالب ہو جاتا ہے، وسوسے آ جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اہل ایمان اللہ سے ڈرنے والے یتوبون من قریب فوراً جلد ہی توبہ کر لیتے. توبہ جلدی کرنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا آگے خاتمہ بھی اچھا. اور پھر اگر سے گناہ ہو جائیں وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ گناہوں پر دوام نہیں کرتے. جیسا کہ آپ نے سنا سورہ واقعہ میں گناہوں پر دوام کرنے والوں کو انجام کیسا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی حدیث، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمل. جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دین میں لگا دیتا ہے، اللہ اس کو اپنے کام میں لگا دیتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اس کی وضاحت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ فرمایا یوفقہ للعمل الصالح ثم يموت علیہ. فرمایا وہ کتنا بھی گنہگار ہو اس کی کوئی نیکی اللہ کو ایسی پسند آ جاتی ہے موت سے پہلے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، نیکیوں پہ لگ جاتا ہے، پھر اسی نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ان کا یہ قول موجود ہے، کہتے ہیں من احب من سرہ ان یلقی اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی ہؤلاء الصلوات. جو یہ چاہتا ہے کہ کل عرب سے ملاقات ہو اسلام کی حالت میں فرما برداری میں تو وہ کم از کم اس کے اوپر لازم ہے 500 نمازوں کی پابندی، ان فرائض کی پابندی کرے. فرمایا یہ ہدایت کا نور ہیں 500 نمازیں، یہ ہدایت کے راستے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیے. یہ پیغمبر کا دین ہے، پیغمبر کی سنتیں ہیں. 500 وقت با جماعت نماز ادا کرنا یعنی دین میں شامل ہے. لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم. اپنے پیغمبر کی سنتوں کو، شریعت کو، احکامات کو چھوڑ دو گے پھر گمراہی میں چلے جاؤ. 500 نمازوں کی پابندی یہ خاتمہ خیر کی بہترین دلیل. اور جسے توفیق ہے وہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے خوشخبری.
نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے اللہ نے وہ اعمال آسان کر دیے ہیں جن اعمال کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، جن پر ان کا خاتمہ ہے۔ اگر توفیق ملی ہے، ہم عقیدہ درست ہے، شرک سے بچے ہوئے ہیں، بدعات سے بچے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، حرام کاریوں سے بچے ہوئے ہیں، حرام کا لقمہ کھانے سے بچے ہوئے ہیں، سود، رشوت اور جھوٹ، مکاری، دو نمبری، ساری چیزوں سے اگر بچے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر اس پہ اللہ سے استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ نمازیں بنیادی چیز ہے انسان کے لیے، 500 نمازیں خاتمہ بالخیر کے لیے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، صحیح مسلم کی 2 حدیثیں سنیں، من صلی الفرضین دخل الجنہ، جس نے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جس کا خاتمہ خیر پر، یعنی فجر اور عصر کی پابندی ایسی چیز ہے جو اللہ کو محبوب عمل ہے، ایسے نمازیوں کا خاتمہ ہمیشہ خیر پر ہے۔ دوسری حدیث، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبی، یہی حدیث مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہے، تاکید ہے اس آدمی پر جہنم کی آگ حرام ہے، قطعاً جہنم میں نہیں جائے گا جو اپنی زندگی میں فجر اور عصر کی نماز وقت پہ باجماعت پڑھتا رہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، تم جنت میں جا کے رب کا دیدار کرنا چاہتے ہو، عصر اور فجر کی پابندی، یہ خاتمہ بالخیر کی علامت ہے۔ نماز زندگی میں اگر نمازیں نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، 500 نمازیں نہیں ہیں، تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے کہ خاتمہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہم سمجھتے ہیں، اس موضوع کو نفسیاتی حساب سے بھی سمجھتے ہیں۔ کسی انسان کو پتہ نہیں موت کب آ جائے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ہر وقت انسان، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سوچے اگر میری موت واقع ہو جائے ابھی، کیا میں راضی ہوں اللہ کے پاس جانے کے لیے؟ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس پہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ کہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا اے اللہ فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں نے کل کسی کے ساتھ سودی معاملہ کیا ہے، جھوٹ بولا تھا، میں معافی تو مانگوں، مجھے معافی تو مانگنے دو، حرام کا پیسہ پڑا ہوا ہے میرے پاس، بانڈ پڑے ہوئے ہیں، پروفٹ ناس جو سودی اکاؤنٹ ہے وہ کھولے ہوئے میں نے، بدکاریوں کے ساتھ میں کچھ عورتوں کے ساتھ رابطے ہیں میرے، مجھے معافی تو مانگنے دو۔ اگر اسی وقت موت آ جائے ہماری کیا کیفیت؟ کیا ہم راضی ہوں گے کہ ہم راضی ہیں رب سے ملاقات کی؟ نمازیں ہماری درست، گناہوں سے بچے ہوئے، حرام خوریوں سے بچے ہوئے ہیں، یہ ہے خاتمہ بالخیر کی تیاری۔ ایسے تھوڑی ہوگا مرنے سے 2 دن پہلے فرشتے اسرائیل کی کال آئے گی، بیٹا تیاری کرو تمہاری موت آنے والی، اب ہم توبہ کریں گے، نماز میں آ کے مسجد کا کونا پکڑ لیں گے۔ یہی تو بے وقوفی ہے جس میں شیطان نے ہمیں پھنسایا ہوا۔ خاتمہ خیر پر چاہتے ہیں تو زندگی بھی خیر پر، زندگی بھی ہمیں خیر پر ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ چین ہے خاتمہ خیر کی جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ کون سی چین ہے؟ ایک مالا ہے عبادات سے جڑی ہوئی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر۔ فرمایا روزانہ کی 500 نمازیں، ہر ہفتے میں جمعے کی نماز کا اہتمام، سویرے وقت پہ کیا ہے پہنچ جانا، غسل اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، مسواک کر کے جو جمعے کے تقاضے آداب پورے کرتے ہوا پہنچ جائے۔ ہر سال رمضان میں خوب عبادت کریں، تمہاری زندگی اس طرح گزرتی رہے گی تو خوشخبری ہے موت بھی اسی طرح ہے۔ روزانہ کی 500 نماز ہم روزانہ چیک کریں، ہم نے آج ہی کیا فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ؟ جماعت چھوڑ کے اگر ہم نے گھر میں پڑھی ہے پھر بھی غلطی ہے، بلکہ ان حضرات کو زیادہ فکر اور تشویش ہونی چاہیے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز، یا جن نے عادت بنا لی ہے فجر چھوڑنے کی، دن کو اٹھ کر پڑھتے ہیں۔ بڑا معاملہ خراب ہے اگر یہ نمازیں ہی درست نہیں، ہماری چین ٹوٹ گئی ہے۔ یہ چین ہونی چاہیے، یہ ایک مالا ہے جس کے اندر یہ سارے موتی، نماز، جمعہ اور رمضان جڑے ہونے چاہیے۔ ہمارا ہر سال ایسے گزرے، ہمارا ہر ہفتہ ایسا گزرے، ہمارا ہر دن ایسا گزرے کہ دن کی کوئی ایک نماز بھی ہم چھوڑیں، پھر انسان کو امید رکھے اس کا خاتمہ بھی خیر پر ہی ہونا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کریں، وہ دعائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں، انبیاء کی دعائیں، قرآن میں بھی دعائیں موجود ہیں، خاتمہ بالخیر کی دعائیں۔
سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ زمین و آسمان کو بنانے والے، میرا کارساز، مجھے سنبھالنے والا تو ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی میری موت آئے فرما برداری کی حالت میں، اور مجھے مرنے کے بعد نیک اور صالحین کی جماعت میں شامل فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، انسانوں کے دل، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں، اللہ جہاں چاہے ان کو پھیر دے۔ پھر فرمایا، اللہ میں تم سے دعا کرتا، یعنی امت کو دعا سکھلائی، اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ہمیشہ تیری اطاعت پہ ثابت قدم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ڈرایا ہے، وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان رکھو اللہ انسان اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اس کا حکم، اس کا فیصلہ جب چاہے اللہ انسان کا دل پھیر دے۔ کبھی انسان تکبر نہ کرے، اترائے نہیں، عبادات کے باوجود ڈرتا رہے، اور ہاں اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے۔ انا عند ظن عبدی بھی، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اسی حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ عبادات بھی کرے، ڈر اور خوف بھی ہو، اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی ہو۔ سورہ آل عمران کی وہ دعا بھی ہم پڑھیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ دعائیں ہم کثرت سے پڑھیں، گناہوں سے بچیں، اور جو نیکیاں ہیں کم از کم جو بنیادی فرائض ہیں ان کی ہم پابندی کریں، انشاءاللہ خاتمہ بھی خیر پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، عقیدہ توحید پر فرمائے، ہم کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، نیک اور صالحین میں اللہ تعالی ہمارا شمار فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔